بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، تقریر آپ نے الحمدللہ بڑی جامع سنی ہے اور عمل کے لیے بہت کافی۔ پھر یہ حالات دیکھوں کہ اجڑا سا سما ہے، طلبہ کی بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ان میں بھی کچھ مردہ ہونے کے کگار پر ہیں، قبرستان میں جانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں تقریر کا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اور میں نے سوچ بھی یہی لیا تھا کہ جب آخر میں نمبر ہے تو کچھ کہنے والا تو ہے نہیں، اس لیے کہ زیادہ سنانے سے سننے والا سن ہو جاتا۔ میں ابھی تک تو تکڑی سی تقریر سنائی لوگوں نے، میں نے سوچا کہ گیئر دوسرا بدلنا چاہیے، اسی ایک گیئر میں گاڑی چلتی رہے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسے موقع کے اوپر عام طور سے ہر جلسے میں آخر میں نمبر آنے لگا چھوٹی سی عمر میں، تو آخر میں خاص طور سے رات کو تاریخ بدل جاتی۔ نہ میں جلسے والوں کا پابند ہوں، اس لیے کہ میں نے تاریخ تو یہ دیر رکھی، وہ تو اس سے پیچھے والی تاریخ دی، تو ڈیٹ نکل گئی۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ڈیٹ نکلنے کے بعد نمبر آئے گا، بس تکلیف تھوڑی سی آگے چل کر ہوتی ہے۔ آرام اتنا بڑھیا ہوا آپ کے ہاں، الامان والحفیظ، 1 منٹ کے لیے نیند نہ آ سکی، بے شرمی سے لیٹا رہا میں بھی، کیا کرتا ایسے ہی کروٹ بدلتا رہا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک درجی تھا، میں نے کئی جگہ سنا ہے، بتا میں آخر میں سنا دیتا ہوں، بچوں سنو اس کے بعد دعائی کراتے، میں نہیں کھینچوں گا، موقع اچھا پھنس گیا مجھے، زیادہ بولنا تو ہے نہیں، اور جتنا بولوں گا میری رات کالی ہوگی۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ تمثیل بھی بنایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک درزی تھا، اور درزی تھا بہت بتونی، بات بنانے میں ماہر تھا بہت، اور مزید اس سے آگے یہ تھا کہ کپڑا چوری کرنے میں مہارت تھی۔ لوگوں نے کوشش کر لی لیکن اس سے کپڑا نہ بچا سکے، شہرت اتنی ہو گئی چاہے سامنے بیٹھ کے کپڑا کٹوا لے، لیکن اتنا ہاتھ اس کا تیز ہے کہ اسی درمیان میں کچھ حصہ چوری کر لیتا ہے اور دعوے کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک سپاہی تھا، کسی جگہ ڈیوٹی تھی، وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے، وہ بھی گیا، تو مسجد میں یہی چرچا ہے کہ وہ درزی کسی کے قابو میں آتا نہیں۔ پولیس والوں کو بھی گھمنڈ بہت ہوتا ہے اپنی چترائی پر کہ ہم تو اچھا سے گلوا لیتے ہیں، لیکن ایسا کون سا چتر ہے جو ہم سے بھاگ جائے گا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے چکما دیتا ہے وہ۔ ان کا تو مشہور ہے نا پولیس والوں کا، رسی کا سانپ بنا دیں۔ وہ رسی کے سانپ کی مثال ایسے ہوئی تھی کہ یہ مثال تو چلی رہی تھی، تھانے کے باہر ایک نائی بال کاٹتا تھا، تو اس کے پاس آیا وہ دروگا بال کٹانے کے لیے، بات کرتے کرتے بال کاٹتے کاٹتے درزی بہت بولتا ہے، تو اس سے کہنے لگا دروگا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، رسی کا سانپ کیسے بناتے ہیں، بنا کے دکھاؤ۔ سے دروگا کہنے لگا بال کاٹ لیں یوں ٹھیک ہے، بس اس چکر میں نہ پڑے۔ اگنا جی تو یہ ایک دم سے کہنے لگا اچھا پانی لے گیا بتاؤں گا۔ یہ پانی لینے گیا، اس نے ریوالور نکالا اور اس میں رکھ دیا تجوری میں، اور بال کٹا کے جا کے گیا، 2 سپاہی بھیج دیے کہ اس کی دکان کی تلاشی لو، پکڑ کے لاؤ گے، مل جائے گا کچھ اس پہ۔
تو تلاشی لی گئی تو وہ مل گیا. وہ 2-4 تھپڑ لگاتے لگاتے تھانے میں لے آئے. کہنے لگے اچھا تھانے کی آڑ میں یہ کاروبار کر رہا تھا. تو سوچا بھی ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے تو رکھا کہ مل تو گیا یہاں. جا کے جب حوالات میں بند کر دیا بیچارہ بہت رونے لگا. میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا. اب دروگا آیا اور آ کے سلام کر کے کہنے لگا اس سے رسی کا سانپ بنواوے. کہنے لگے بھائی چھوڑ دے اللہ کے واسطے، ہمیں نہیں پتا رسی کا سانپ کیسے بنتا. ہم نے سوچا کوئی تقریر کرے گا، یہ تھوڑی پتا سب پھنسا دے گا. تو یہ سپاہی جب اس نے سوچا کہ کل کو میں دیکھتا ہوں اس کی ہوشیاری پکڑنے کے لیے کوٹ کا کپڑا لے کر گیا کوٹ سلوانے کے لیے. تو درجی سے کہا کہ بھئی میرے سامنے کوٹ کاٹ، تیرے متعلق بہت کچھ شہرت میں ہے کہ تو اتنا بڑا ہوشیار ہے، میرے سامنے سے کاٹ کے دیکھا. وہ کہنے لگا بھئی میں نے تو ایسا نہیں کہا، چتور تھا. دوسرے درجیوں نے خام کا ویسی اڑا رکھی بات میرا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے. میں تو بہت ایماندار ہوں، میں کہاں چوری کرتا ہوں. تو یہ سپاہی کہنے لگا اتنی بات پہ یقین کر لیتے ہم کبھی چور کو نہ پکڑ پاتے. اگر اتنی چکنی چکنی باتوں پر ہمیں بھروسہ ہو جاتا. میرے سامنے کرو، کرسی لے کے بیٹھ گیا آگے. کال پھر چل بیٹھ لے. تو جب وہ کاٹنے لگا تو کاٹتے کاٹتے کہنے لگا دیوان جی ایک لطیفہ سا یاد آ رہا، سنا دوں؟ اس نے کہا چل سنا دے. وہ کاٹتے کاٹتے اس نے وہ لطیفہ سنایا. دیوان جی کو ہنسی آ گئی. اب ہنسی آتے ہی جیسی ہلکی سی غفلت ہوئی، ایک کتر سی جو کٹی تھی وہ نیچے صفا کر دی، اس نے نیچے ملا دی. تو جب وہ واقعہ پورا ہوا تو یہ کہنے لگا ایک اور سنا دوں؟ ایک اور یاد آ رہا. کہنے لگا سنائے تو بہت اچھا واقعہ، تو بہت اچھے مزیدار آدمی ہے. دوسرا سنایا تو ذرا ہنسی آئی، آنکھ بند ہو گئی تو بڑا سا حصہ صاف کر دیا. اب اس نے یہ ہنستا ہنستا بعد میں کہنے لگا بھئی تو بہت کمال کا آدمی، کوئی اور بھی یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں یاد ہے. کہا سنا یار، بہت اچھا لگ رہا. کہا سنا تو دوں گا لیکن کوٹ نہیں بنے گا، لنگوٹ بنے گا. اب کیا مطلب؟ اب دیکھ لے کپڑا چھوٹا ہو جائے گا. کر لیا چوری کو، دیکھیے نکال کے دکھا دیے یہ دیکھو. تو بھائی اب تقریر تو نہیں ہو پائے گی، ورنہ تقریر ہوتی ہے نماز روزے کے لیے. ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا سب. امید تو اب بھی مشکل سی لگ رہی، اتنا کبھی جاگتے کب ہو. اللہ توفیق نصیب فرمائے. جسے لگن ہوتی ہے وہ چاہے فجر کے وقت بھی آئے اسی وقت بھی نماز پڑھتا ہے، چھوڑتا نہیں. تو بزرگوں اب ہے دعا کا مسئلہ. اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، غفور ہے. ایک تعویذ آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی کسی کے پاس جاتے کبھی کسی کے پاس. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے معافی مانگو. سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ معاف کر دے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. دوسرا کام یہ ہے اگر پانی نہ ہو، عرب میں تو بڑی کمی تھی اس کی، ہمیں تو اب کہ بارش زیادہ ہے اس لیے زور سے پڑ رہا ہے سنتے ہوئے. اللہ موسلا دھار بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ رب العزت اسی استغفار کی برکت سے تمہاری مدد فرمائے گا، مال سے اور لڑکوں سے. یعنی استغفار کرو گے تو اللہ معاف بھی کرے گا، استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت مال دے گا. تعویذ مال کے لیے بھی تو بنواتے ہیں، برکت نہیں ہوتی. استغفار کو لازم پکڑو گے تو اللہ لڑکا دے گا. بنین، لڑکی تو نہیں مانگتے، بہت مشکل ہے. کوئی 2-4 لڑکے ہو گئے ہوں تب کہے گا اللہ ایک آدھ لڑکی دے دے، ورنہ شروع میں تو مانگنے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اکثر جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں سب زبردستی گھر میں گھسی. مانگ رہے تھے کچھ، اللہ نے دے دی لڑکی. پھر مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے لڑکی دے دی. اور پھر تو ایسا ہی ہوتا. قرآن میں لکھا ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ان کا منہ چڑھ جاتا ہے، چہرہ ان کا سیاہ بن جاتا ہے جیسے کوئی ببال آ گیا. بہت برا مرحلہ ہے یہ. بعض تو لڑکی کا نام سن کر کے پیدا ہوئی کئی دن تک گھر نہیں جاتے. بات نہ کہنے کا میں نے وعدہ کیا ہے، ورنہ بات سنا تھا.
اور ایک بات یہ بھی سنا جو میرے سامنے آئی، نہ جانے کتنی باتیں آتی ہیں، عورت کو تو بچوں کے حق میں نرم ہونا چاہیے، ماں کو تو ہونا ہی چاہیے۔ ایک واقعہ ایسا بھی آیا سامنے، پیٹ تو صاف کرا ہی رہے ہیں، ایک واقعہ ایسا بھی آیا کہ دوسری مرتبہ بچی پیدا ہونے پر، دوسری ہی مرتبہ بچی پیدا ہونے پر وہ ماں جس کے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی ایسے روئی جیسے اس کا کوئی مر گیا، اور کفریہ جملے، کیا میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے کہ ساری بچیاں میری دے گا؟ اور اس سے آگے کی حرکت الامان والحفیظ یہ کہ اس کمبخت ماں نے 7ویں دن اس بچی کا گلا دبا کر دیا۔ یہ ہے ماحولات۔ قرآن نے تو فرمایا، جب اللہ رب العزت فرماتا، اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ شمس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب یہ زندہ درگور کی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھیں گے، غصے میں پوچھیں گے، بچی سے پوچھیں گے، نہ ماں سے پوچھیں گے، نہ باپ سے پوچھیں گے، بتا کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ میں تجھے زمین میں گاڑا گیا؟ اے مسلمانوں، اس وقت سرعام زمین میں گاڑتے تھے، آج چپکے سے ماں کے پیٹ سے صاف کراتے ہیں، باپ بھی شریک ہے، ماں بھی شریک ہے۔ اور یہ لعنت کہاں سے بنی ہے؟ اس سے بنی ہے گاڑی چاہیے۔ یہ لعنت کہاں سے بنی ہے کہ اتنا پیسہ چاہیے، بچہ کود کود کے مانگ رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ بچے کے مال کے اوپر پلتے ہیں، بھاگتے ہیں، گاڑی کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ ارے اپنی کما کر بچی کے ساتھ چپ لاؤ، کماؤ، لیکن قیامت کا دن ہوگا، مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت جب یہ سوال کریں گے تو لڑکی کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، او میرے پاک پروردگار، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میری ماں سے پوچھو یا میرے باپ سے پوچھو، میں نے تو دنیا میں آنکھ تک نہ کھولی جو میں نے باپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا ہو جس سے غصہ آ گیا ہو، میں نے کون سی خطا کر دی تھی؟ زمانہ جاہلیت میں تو بچی کم سے کم دنیا میں آئی جاتی تھی، لیکن یہ ترقی یافتہ زمانہ یہ دنیا میں آنے بھی نہیں دیتا، اس نے تو مجھے آنے بھی نہیں دیا۔ یاد رکھنا، اگر چھوٹا بچہ بچپن میں مر جاتا ہے تو باپ کو بخشوائے گا، لیکن یہ بچہ اور یہ بچی جس کو زبردستی نکالا ہو اور مارا ہو، اور ایسے نہیں ہوتا، جا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، جب دوا جاتی ہے تو اس بچی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ٹکڑے قتل ہوتا ہے۔ اس سے بڑا منحوس آدمی جو اپنی اولاد کو قتل کر رہا۔ تو اس لیے اللہ کو تو سب معلوم ہے، لڑکے مانگیں گے، لڑکی کوئی نہیں مانگتا، لیکن خدا کے واسطے مانگنا کوئی بری بات نہیں، لڑکا مانگو، لیکن لڑکی آنے پر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، اور بہت سے تو عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کہاں تھا؟ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو کیوں لان تان سنتی ہو؟ اس نے اب خود سے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو قیامت میں یہ سوال بھی ہوگا، تو کم سے کم ایک چیز ہے استغفار، اسے اختیار کریں انشاءاللہ۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے جی لڑکا نہیں ہوا، تم تو کہتے ہیں بھئی استغفار پڑھا کرو، لیکن خالص پڑھنے کا مطلب نہیں ہے، استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو شخص استغفار کو ضروری پکڑ لیتا ہے، ٹھوکر لگی سنبھل گیا، گناہ ہوئی اللہ کے سامنے رو پڑا، خطا ہوئی پھر اللہ کے سامنے رو پڑا، پھر خطا ہوئی اللہ کے سامنے رو پڑا، بار بار خطا ہوتی ہے، بار بار روتا ہے، یہ ہے استغفار۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ معاف بھی کرے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں۔ تو مغفرت کی دعا مانگتے ہو تو پہلے یہ کہہ کر کسی کا حق نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھایا، اگر دکھا رکھا ہو یہ دل میں تہیہ ہو کہ انشاءاللہ میں سب سے پہلے اسے سلام کروں گا، تو پھر دعا قبول ہوگی، ورنہ ایسے دعا نہیں ہوتی قبول۔ کام جھکے تو ہوتے رہیں لیکن دعا نہیں۔ وہ جس طریقے سے فیصلے کے لیے حضرت جی فیصلہ کر دو، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، لیکن پترالہ وہی کر دیا جہاں میں چاہ رہا ہوں، فیصلہ وہ کر دی جو میں کر رہا ہوں، تو پھر کیا حضرت جی کا فیصلہ چلے گا بھائی؟
فیصلہ وہی کریے جو ہمارا مقصد کے مطابق ہے۔ تو بھائی جو غلطی چل رہی ہے وہ چلتی رہے، ماں باپ ناراض ہیں وہ ناراض ہی رہیں، پڑوسی ناراض ہے وہ ناراض ہی رہے، ساتھی اور مسلمان ناراض ہے وہ ناراض ہی رہے، جا کے اس سے ابتداء سلام بھی نہ کروں۔ رات کا جلسہ یہ بھی نہ مجھے جھنجھوڑ سکے کہ رات کو میں سنا تھا، میں نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی، سننے کے بعد یہ ضرور کروں گا دعا مانگ کے کہ اللہ جب پہلی میری ملاقات ہوگی تو میں سلام کی ابتدا کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، اپنے ساتھی کو بھی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ دعا مانگو اللہ رب العزت سے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ لیکن خدا سے مانگنے کے لیے اللہ سے مانگتے ہو تو چپٹ جاؤ، ایسے چپٹنا چاہیے جیسے بچہ روتا روتا ماں کی ٹانگ سے چپٹ جاتا ہے، وہ جتنا جھڑکے بلاخر منا کے ہی رہتا ہے۔ اللہ کرم الحاکمین ہے، اللہ کرم الاکرمین ہے، کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھو، صرف اللہ رب العزت کی طرف دیکھو اور اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت کے سامنے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا يا مولانا على القوم الكافرين، فانصرنا يا مولانا على القوم المفسدين، فانصرنا يا مولانا على القوم المفسدين۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، الحبيب يا الله، الغفور يا الله، الحبيب يا الله، الودود يا الله، الرقيب يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، البصير يا الله، السميع يا الله، الحليم يا الله، الغافر يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، المنتقم يا الله، المنتقم يا الله، المنتقم يا الله، الجبار يا الله، الجبار يا الله، الرحيم للمسلمين يا الله، الكريم للمسلمين يا الله، يا رحمن يا رحيم يا كريم، او لطيف لما يشاء وفعال لما يريد، او زمین والے، او آسمان والے، او فضا و ہوا والے، اے رب ذوالجلال، اے عظمت و رفعت والے، تجھے واسطہ تیری خدائی کا، تجھے واسطہ تیری کبریائی کا، تجھے واسطہ تیری بڑائی کا، تجھے واسطہ تیرے فرشتوں کا، تجھے واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، تجھے واسطہ اسرافیل و میکائیل کا، تجھے واسطہ سیدنا آدم علیہ السلام کا، تجھے واسطہ سیس علیہ السلام کا، اللہ واسطہ لے لیجئے اپنے پیارے رسول حضرت ادریس علیہ السلام کا، اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ عیسیٰ کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے ہمارے پیارے محبوب محمد عربی وادی بطا کے شہنشاہ، اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا
حضور کے چہرہ انور کا، حضور کی پگڑی مبارک کا، اور رب کائنات تیرے حبیب کے استاد کا واسطہ لے کر آئے۔ اللہ جو حضور کا عہد میں شہید ہو گیا تھا، اللہ اس رات کے اندھیرے میں آدھے وقت کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر، بوڑھوں اور جوانوں کو ساتھ لے کر، اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے گنہگاروں کے ہاتھ اٹھ گئے، خطا کاروں کے ہاتھ اٹھے، اللہ لغزش کاروں کے ہاتھ اٹھے، بے انتہا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھ اٹھے، اللہ اس ناکارہ کے ہاتھ اٹھے۔ پاک پروردگار اپنے حبیب کی ان محنتوں کا واسطہ لے لیجئے، مکے سے مدینہ بھاگنا پڑا، اللہ غار سور میں چھپنے کا واسطہ لے لیجئے، اللہ طائف میں پٹنے کا واسطہ لے لیجئے، میرے حبیب کی ان دعاؤں کا واسطہ جہاں حضور رات میں اٹھ کر آپ کے سامنے گڑ گڑا کر ہچکیاں بند گئی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے آپ کے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے لے، آپ سے بھاگ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو غالب ہیں، باحکمت ہے، اور رب کائنات ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ اس رات کے اندھیرے میں اس جلسے علماء کی برکت سے، اس مدرسے کے اے اللہ بزرگ کی برکت سے، اے اللہ قاری صاحب کے برکت سے ہم سب آپ سے دست بستہ ہیں، ہم گناہگاروں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ بے روزگار کو روزگار نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اے رب ذوالجلال تو باحیات ہے، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اے اللہ اس وقت تیرے حبیب کی امت اور تیرے سامنے ٹوٹا پھوٹا سجدہ کرنے والے، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والوں کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اے اللہ پوری انسانیت دشمن ہو گئی ہے، او پاک پروردگار تیری زمین پہ سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، اللہ تیرا نام لینا مشکل ہو گیا، مظلوم تڑپتا ہے، اللہ مسلمان کو تو انسان بھی سمجھنا چھوڑ دیا گیا، او پاک پروردگار آپ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آزمائش میں کھڑے اتر جائیں، اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، آپ کو واسطہ ہے اس بچے کا جو صبح سویرے معصوم چھوٹا بچہ، اے اللہ تجھے ان مدرسوں میں اٹھ کر رحمان و رحیم پکارتا ہے، اے اللہ اس کی رحمان پکارنے کا واسطہ لے لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، اے اللہ ہماری ماں کی گود کا واسطہ لے لیجئے، چھوٹے بچے کے اللہ معصومیت کا واسطہ لے لیجئے، اے اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے، آپ ہم سے ناراض ہے، ہمیں معلوم ہے آپ نے ہم سے ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کیوں کیا، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہم نے نماز نہ پڑھی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی میں گھر سے نہ نکل سکا، حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکا، ایک دن دو دن نہیں سال ہا سال میں نے تیری بات نہ سنی، ہم نے زنا کے اڈے قائم کر دیا آپ ناراض ہو گئے، میں نے بھائی کی توہین کی آپ ناراض ہو گئے، میں نے علماء کی ٹوپیوں کو اچھالا آپ ناراض ہو گئے، ہم نے ان کی داڑھیوں کی لاز نہ رکھی آپ ناراض ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو تیرا قرآن نہ پڑھایا آپ ناراض ہوتے چلے، اللہ تیرا قرآن طاقوں میں سسکتا رہا، ہم نے کھول کر بھی نہ دیکھا، اللہ بہت سے تو حافظوں نے یاد کر کے بلا دیا، پاک پروردگار ہم نے ناراضگی کا سواب معلوم ہے، ہم نے بھائی کا حق دبایا، ہم نے بہن کا حق دبا دیا، ہم نے باپ کا گریبان پکڑ لیا، اے اللہ ہم نے دوسرے کی بچی کو بچی نہ سمجھا، غلام سمجھ کے سر عام اے اللہ لاوارث کر کے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، اس ظلم اور فساد کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں، لیکن مولا ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کس در پہ جائیں گے پروردگار، کون سا در ہمیں قبول کرے گا، تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہے بھی تو نہیں لائی،
اللہ ہمیں عقل سلیم دے دیجئے، جو خطا ہوئی اسے درست کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے مولا، اللہ معاف کر دیجئے۔ ان علماء کی داڑھی کا واسطہ لے لیجئے، ان مدرسین کے پڑھانے کا واسطہ لے لیجئے، ان علماء کی در در بھیک مانگ کر تیرے قرآن کو زندہ رکھنے کا واسطہ لے لیجئے پروردگار۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، بانین کو قبول فرما، اللہ معاونین کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کی دعا قبول فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔